بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم نے اسم ضمیر، اس کی تعریف، اسم ضمیر کی جگہ جو الفاظ ہوتے ہیں جنہیں مرجع کہا جاتا ہے اس کے متعلق، مذکر مؤنث اور خط کے متعلق پڑھنا ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اسم ضمیر کی تعریف سے پہلے تھوڑی سی میں تمہید باندھتا ہوں۔ سنیں، مسلسل عبادت میں جب ایک ہی شخص کا ذکر کیا جا رہا ہو اور بار بار اس کا نام لینا اچھا نہیں لگتا، یہ عبارت کو بوجھل سا بنا دیتا ہے۔ اس لیے پہلی دفعہ اس کا نام لے کر اس کے بعد اس شخص کے نام کی جگہ کچھ اور مختصر سے الفاظ استعمال کر لیے جاتے ہیں جن کو پڑھتے ہوئے دل میں اس شخص کا خیال اپنے آپ آ جاتا ہے۔ یہ اس کی تمہید ہوگی۔ اب اس کی تعریف سنیں۔ توجہ کے ساتھ۔ اسم ضمیر وہ لفظ ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے۔ اب اس کی مثال سنیں ذرا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا۔ وہ ہر مشکل وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ انہوں نے اسلام کے لیے بے شمار قربانیاں دی۔ انہوں نے ہجرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استعمال کیا۔ یہ جو میں نے چند جملے آپ کے سامنے پڑھے ہیں نا، تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کر دیا، اور پھر بار بار حضرت ابو بکر صدیق کا نام لکھنے کے بجائے انہوں نے وہ کا الفاظ استعمال کیا، انہوں کا الفاظ کا استعمال کیا۔ اگر بار بار الفاظ کا نام کا استعمال آئے گا جس سے عبارت بوجھل ہو جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں مرجع کی طرف۔ مرجع کے معنی رجوع کرنے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ۔ چونکہ یہ تمام ضمیریں پڑھتے ہوئے ہمارے ذہن میں حضرت بکر صدیق کی طرف لوٹتا، رجوع کرتا ہے، اس لیے حضرت بکر صدیق کو ان تمام جو ہے ضمیروں کا مرجع کہا جائے گا۔ پھر مرجع کی تعریف سن لیں۔ کوئی اسم ضمیر جس شخص کے لیے استعمال کیا جائے وہ شخص اس ضمیر کا مرجع کہلاتا ہے، اور اس ضمیر کو ضمیر شخصی بھی کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آگے والا جو خطوط ہے ہمارا۔ خطوط کے حوالے سے طریقہ کار آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح آپ نے لکھنا ہے۔ امتحانی مرکز سے آغاز کرنا ہے، نیچے تاریخ لکھی جائے گی، جس کے نام خط لکھنے ہیں اس کا نام پیج کے درمیان میں۔ جس طرح آج کا خط ہے ہمارا چچا زاد بھائی کے نام، امتحان میں کامیابی پر مبارکباد دینے کے لیے، تو امتحانی مرکز، تاریخ لکھنے کے بعد آگے پیارے شاہد، آگے علامت ندائیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسری لائن میں لکھیں گے علامت ندائیہ لگے گی۔ سنیں، میں اخبار کا مطالعہ اتنی پابندی سے تو نہیں کرتا، لیکن کل لائبریری میں نوائے وقت میں آپ کی تصویر نے بے ساختہ مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ پڑھا تو یہ جان کر اور بھی خوشی ہوئی کہ آپ نے مڈل سٹینڈرڈ کے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میری طرف سے پرخلوص دلی مبارک قبول کیجیے۔ ادھر میں بھی آپ کی طرف سے مٹھائی کا ڈبہ قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ اگلا پیرا۔ شاہد بھیا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ تم ذہین بھی ہو اور محنتی بھی ہو۔ یہ دونوں صفتیں بہت کم طلبہ میں اکٹھی ہوتی ہیں۔ اللہ نے تمہاری شخصیت میں اور بھی بڑے جوہر رکھے ہیں۔ تم خوش نفیس بھی ہو، یعنی اچھا لکھتے ہو، مقرر بھی ہو، تقریر کرنے والا، اچھا بولنے والا، کرکٹ کی بیٹنگ میں بھی تمہارا جواب نہیں ہے۔ اللہ کہ ان تمام انعامات کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان سب صفات کو خوب پروان چڑھاؤ، ترقی دو اور اپنی والدین اور خاندان اور ملک و قوم کا نام روشن کرو۔ اگلے پیرے میں نے بتایا گیا کہ آپ نے جو ہے سائنس کے مضمون رکھنے ہیں، سائنسدان بننا چاہتے ہیں تو ابھی سے محنت کرنا شروع کر دو۔ اور آخری پیرے میں بتایا گیا کہ ایک دفعہ پھر میری طرف سے پرخلوص مبارکباد قبول کیجیے۔ چچا جان اور چچی جان کی خدمت میں اسلام کے بعد مبارکباد پہنچائیے۔ ہم سب کی دلی دعا ہے کہ آپ اسی طرح شاندار کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے ترقی کے باہم عروج تک پہنچ جائیں۔ میں بہت جلد خود بھی چچی جان کو مبارکباد دینے کے لیے خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تمام اہل خانہ کو سلام۔ ننھے خاور کو بہت بہت پیار۔ آپ کا اپنا بھائی۔ اور امتحان میں بیٹھنے تو لکھیں گے حمزہ ختمہ، چھوٹی یہ ختمہ اور بڑی یہ ختمہ۔ اس طرح آپ نے اس کا اختتام کرنا ہے۔ مذکر مؤنث جو ہم نے کل پڑھے تھے وہی دوبارہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ جو پیج ہے آپ نے
تمام کے تمام پیج کو اچھی طرح پڑھ لینا ہے اور یاد کر لینا ہے۔ اور اس کے علاوہ اب ہم دوبارہ پھر میں آپ کو جو آپ کا جو ہے خط کا طریقہ وہ آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں، اس کو بغور دیکھ لیجیے گا کہ خط آپ نے کس طرح لکھنا ہے۔ امید ہے کہ جتنا ہم نے پڑھا آپ کو اس چیز کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ حافظ۔